अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप के लिए आज की मेरी खुसूसी दुआ है, या इलाही हम तेरी रहमत और बख्शिश के तलबगार हैं, हमें माफ़ फरमा और ए अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आपकी तमाम ख्वाहिशात और तमन्नाएँ पूरी फरमाए और गमों और परेशानियों से हमेशा आप सबको महफूज रखे। अरहमर राहिमीन अपनी खुसूसी शफ़क़त और रहमत के साथ आपकी तमाम मुश्किलात दूर फरमा दे। कादिर मुतलिक आपको अपनी रहमत के सदक़े रूहानी और जिस्मानी, ज़ाहरी और बातनी सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। रब्बे ज़ुल जलाल आपकी फ़ैमिली को ताहियात, तंदुरुस्ती, सलामत और शाद व आबाद रखे। अल्लाह करीम आपको सेहत, आफ़ियत, तक़वा और ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके चेहरे पर खुशियों से भरपूर मुस्कुराहटें हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन। आपको गमों की धूल से सदा महफूज रखे, आमीन। और अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। सदा खुश रहें, आबाद रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। अब आज रोज़े का तो हमने बताना है ना कि 14वें रोज़े के मतलब, लेकिन उससे पहले आज मेरा दिल है कि एक दो बातें तो करें, बड़े दिनों से नहीं की। आपने कभी, मैं आपको इलाज की एक बात बताऊं, आपने कभी गौर किया कि बाज और शिकरों की मौजूदगी के बावजूद चिड़िया के बच्चे परवरिश पाते रहते हैं। आंधियाँ सब चिराग नहीं बुझा सकती, याद रखें, आंधियाँ आती हैं, ज़रूर आती हैं, लेकिन सारे चिराग नहीं बुझा सकती। शेर दहाड़ते रहते हैं और हिरन के खूबसूरत बच्चे कलेलियाँ भरते फिरते हैं। फ़िरौन ने सब बच्चे हिलाक कर दिए, मगर असल बच्चा इसके घर में परवरिश पाता रहा। गौर करें कि उसको किसी ने बताया ना कि एक लड़का पैदा होगा बनी इसराइल में जिससे फ़िरौन के इतनी बड़ी बादशाहत को ख़तरा होगा, तो उन्होंने कहा जो लड़का पैदा हो इसको मारते जाओ। और वाह उस खुदा की शान कि उसने वो बच्चा ही उसके घर भेज दिया और वो उधर पलता रहा अपना बच्चा बन के, और अल्लाह ने जो करना था अपना कर लिया। ये सब इस मालिक के काम है। इसकी मखलूक अपने अपने मुकर्रर शुदा तर्ज अमल से ज़िंदगी गुजारती ही रहती है। ज़माना तरक्की कर गया, मगर मक्खी, मच्छर, चूहे अब भी पैदा होते हैं। जरासीम, कुछ दवाइयाँ नए जरासीम पैदा करती हैं। तिब्बे मशरक़ व मग़रब में बड़ी तरक्की हुई है और बीमारियों में भी इजाफ़ा हुआ है। इंसान कल भी दुखी था, आज भी सुखी नहीं। इलाज तो खालिक के कुर्ब में है, अल्लाह के ज़िक्र में है, लेकिन लोग जो हैं वो समझते नहीं। काश कि वो समझ जाए, काश समझ जाए। दूसरा मैं आपको बताऊं, रोज़ा के अजर सवाब को बढ़ाने के लिए कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, और वो ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसके लिए बादशाहत है, उसी के लिए सब तारीफ़ है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ये 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर अल्लाह पाक इसका अजर देते हैं जो ये पढ़ता है। इसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, इसकी 100 बुराइयां जो हैं वो माफ़ होंगी। इस दिन वो शाम तक शैतान के शर से महफूज रहेगा, और रोज़े क़यामत इससे अफजल अमल और कोई ना लाएगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज़्यादा बार यही पढ़ा हो। याद रखें, जिसने यही पढ़ा हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अच्छा, अल्लाह पाक है, उसकी तमाम उसकी तारीफ़ है, उसकी ख़ताएँ माफ़ कर दी जाएंगी, खा वो समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, और उसको अजर ही अजर है, अजर ही अजर है। और जिसने दिन में 100 बार ये पढ़ा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह पाक है और सब तारीफ़ रब्बुल इज़्ज़त के लिए, तो इसकी ख़ताएँ भी माफ़ हो जाएंगी। याद रखें कि अल्लाह बड़ा ही गफूरुर रहीम है, बड़ा ही गफूरुर रहीम है,
بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اچھا، اب اور میں آپ کو ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں جو بھولی ہوئی ہوں، کافی دنوں سے میں نے آپ کے لیے یہ اپنی ڈائری پہ لکھ کے رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، آج میں ڈائری اسپیشل لے کے بیٹھی ہوں کہ آپ نے یا تو جمعرات یا جمعہ یا اتوار یا پیر کے دن یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے۔ خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھنا ہے، قرض سے بھی نجات ہوگی، بے روزگاری سے بھی نجات ہوگی، اور رزق میں بھی بے تحاشا برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر دعا سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر 129 بار 129 بار اسم یا لطیفوں کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 19، کون سی؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ کم از کم 40 روز تک آپ نے ضرور کرنی ہے، لیکن آپ کرتے ہی رہنا۔ 5 منٹ کا تو کام ہے، 5 سے زیادہ تو منٹ نہیں لگنے۔ رزق کی فراوانی کے لیے یہ بہت مجرب ہے۔ اگر اس کو پڑھتے ہی رہیں تو رزق میں ساری زندگی وسعت، برکت اور خیر ہوگی۔ یاد رہے گا نا؟ اللہ کی تعریف، درود شریف 129 بار یا لطیف ہو، پھر آپ نے پڑھنی ہے 9 مرتبہ صرف یہ دعا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ مغرب کے بعد پھر درود شریف، اور بس اللہ سے لیتے جائیں جو ہے۔ خوشحالی اور ترقی کے دروازے رب العزت آپ کے لیے، میرے لیے انشاءاللہ العزیز اپنے فضل و کرم سے کھول دے گا۔ سمجھے کھل گئے؟ جب آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے پڑھنا ہے تو سمجھو کھل گئے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے 3-4 دن یاد نہیں رہا، 5 دن بتانا، اور میں نے تیار رکھنے کے باوجود اللہ کا حکم نہیں تھا تو یہ خاص کر میں نے بھی نہیں پڑھا۔ ویسے میں یا لطیفوں کی تسبیح میں پڑھتی ہوں، یہ آیت جو ہے یہ تو میں صبح شام 100 دفعہ پڑھتی ہوں، لیکن اس ترتیب سے نہیں پڑھ سکی۔ اور ایک آپ نے پڑھنا ہے یا واسع و ساعتی، یا واسع یا ساعتی۔ یا واسع اے وسعت دینے والے، بہت وسیع کرنے والے ہر چیز، و ساعتی ہر گھڑی میں، ہر گھڑی یہ برکت کے لیے، کبھی تنگی نہیں ہوگی، مشکلات آسان ہوگی۔ اس کو اللہ کی تعریف اور نبی پر صلوات کے بعد 313 مرتبہ یا 500 دفعہ پڑھا کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا واسع وساعتی، وساعتی، اور ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر لمحہ وسعت دے۔ وہ ایک اور بھی سبق ہے نا، یا واسع جل جلالہ۔ پہلے ہماری آپا جی ہیں نا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات دے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نسرین تم یہ پڑھا کرو۔ میں پڑھتی تھی، پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں نے اور پڑھائیاں شروع کر دی، میرے دماغ سے نکل گیا۔ تو پھر کچھ سال 2 سال پہلے مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ اب تم کیوں نہیں پڑھتی یا واسع جل جلالہ؟ پھر میں کبھی کبھی لگاتار پڑھتی ہوں، پھر کبھی کبھی اور سبق جو لازمی پڑھتی رہتی ہوں وہ اتنا ختم ہی نہیں ہونے پہ آتے ماشاءاللہ کہ اور دماغ سے نکل جاتا ہے۔ بہت اس کا اجر ہے، اور بہت اس سے مجھے اللہ نے فائدے دیے تھے۔ یا واسع جل جلالہ، ایک تو جل جلالہ اللہ کی تعریف ہو گئی، اے ہمیں فراخی دینے والے، اے وسعت دینے والے، اے آسانیاں دینے والے۔ تو یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، یا واسع جل جلالہ، اور یا واسع وساعتی، سین الف سا عین تے چھوٹی، یہ نہیں بھولنا۔ اچھا، اب میں بتاؤں اللہ کی ناشکری کا عالم۔ اللہ نے بتایا انسان کی ناشکری کا عالم، سورہ ہود آیت نمبر 9 اور 10۔ آج میں ترجمہ پڑھ رہی تھی اس کا، تو میں نے دیکھا کہ اور اگر ہم کسی انسان کو رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس رحمت سے محروم کر دیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کفر اور ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ بالکل صحیح اللہ نے کہا ہے۔ اور اگر ہم اس کو نعمت کا مزہ دیں اور اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو وہ کہے گا تکلیفیں مجھ سے دور ہوئیں، تو خوش ہو کر تکبر کی حد تک فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، غرور کرنے لگ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، ہوا بھر جاتی ہے اس میں، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کپڑوں سے باہر جاتا ہے، تو پھر اس کی قسمت الٹ جاتی ہے۔ یہی تو انسان
کی غلطیاں ہیں، انسان میں ایک منٹ میں وہ اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرنے لگ جاتا ہے، اس میں ایسا غرور آتا ہے، شیطان کہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے پھر اس سے سب کچھ چھن جائے، اللہ معاف کرے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ توکل بھی کیا چیز ہے۔ جب توکل ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے یہ مجھے چیز چاہیے، یہ اتنے کروڑوں کی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میرا اللہ کر دے گا، میں بس مانگتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا، اللہ کر دے گا۔ یہ تو ہوا توکل۔ یہ پہلے مجھ میں بہت ہی زیادہ تھا، بس میں سوچتی تھی، پڑھتی تھی، کوشش کرتی تھی، کام کر رہی تھی، کما رہی تھی، لیکن اس کے بعد ایسے چھلانگ مارتی تھی سمندر میں، دریا، ڈر نہیں آتا تھا کہ ڈوب جاؤں، کہتی تھی انشاءاللہ پار لگ جاؤں گی، یہ بڑا سا کام ضرور ہے لیکن میں کر لوں گی۔ کبھی میں نے حساب کتاب نہیں کیا تھا۔ اب کچھ سالوں سے میری بدقسمتی ہی ہوگی کہ میں ہر چیز پہ حساب کرتی ہوں، اچھا یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنے پیسوں کا ارینجمنٹ پہلے سے میں کیا ہو فلانے، اور میرا میاں ہمیشہ مجھے ڈانٹتا ہے پہلے ارینجمنٹ کرتی تھی، جب تھوڑے سے شروع کر رہی تھی تو ارینجمنٹ کی فکر نہیں تھی، جب اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دے دیا اب ارینجمنٹ سوچتی رہتی ہو، تمہارا کیا خیال ہے یہ سب کچھ تمہاری عقل سے ہو گیا؟ نہیں، میری عقل سے، میں تو کم عقل ہوں، بیوقوف، بس یہ میری بدقسمتی ہے۔ میں ہر روز کہتی ہوں یا اللہ میرا پہلے والا توکل لوٹا دے نا، میرے منہ سے بات نکلتی تھی یہ میں نے بولا اور یہ پورا ہو، اب میں کیوں حساب کتاب میں لگ جاتی ہوں کہ اچھا یہ خرچہ ہے، اتنا یہاں سے آئے گا، اتنا وہاں سے، پھر یہ کام ہو، نہیں، ایسا کبھی نہیں سوچنا، اور دعا کرنی ہے کہ میں بھی پہلے جیسی ہو جاؤں، میں بھی نہ کبھی سوچوں، بس اللہ پر بھروسہ رکھے، چل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی کوشش کرے، بیٹھ کے نہیں، منو سلوا نہیں اترنا، لیکن آپ بیٹھ کے مطلب اپنی کوشش کر کے بھروسہ رکھیں کہ اب ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پہلے کسی کام کے بارے میں سوچو، جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ، رزلٹ پہ پہنچ جاؤ تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، ڈٹے رہو، اور اللہ نے کیا کہا ہے، ایسے ڈٹے رہنے والے لوگوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے پھر کوئی فکر ہے نہیں ہے نا، تو پھر ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ جس گھر میں میں بیٹھی ہوئی ہوں نا، اس آیت کو پڑھ کے میں نے یہ چھلانگ لگائی تھی، اس کو پڑھ کے کہ میں کر لوں گی انشاءاللہ۔ میں بس اللہ کو یاد کراتی تھی ہر نماز میں کہ مجھے قرض پہ نہ لے کے جانا، ادھار مانگنے پہ نہ لے کے جانا، نہ باپ سے لینا پڑے، نہ کسی بھائی سے، نہ خامن سے، بچے تو تھے ہی چھوٹے چھوٹے، بہت چھوٹے، لیکن مجھے دے، میرے کام میں برکت دے، میری عقل بڑھا کہ میں، اور اللہ نے صرف 1.5 سال میں ہمیں یہ گھر بنانے کی ہمت دے دی تھی۔ ہم بغیر پیسوں کے تھے، خدا کی قسم بارش کی طرح میرے اوپر پیسے برسے، حلال محنت کے، اس سے مجھے صحت دی، تندرستی دی کہ میں صبح 7 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک کانسٹنٹلی کام کرتی تھی اپنے ورکروں کے ساتھ، شفٹ ان کی بدل جاتی تھی، نائٹ شفٹ، ڈے شفٹ، لیکن میں دونوں شفٹوں والوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، اور میں پھر بھی کبھی تھکتی بھی نہیں تھی، چھوٹی بھی تھی، خیر میرا حارث بہت ہی چھوٹا تھا اس وقت، اسامہ اس سے 3 سال بڑا تھا، جویریہ درمیان میں تھی بیٹی، اللہ ان تینوں کو سلامت رکھے رہتی دنیا تک، بھر بھر کے ان کی جھولیاں ان کو خوشیاں دے، میری تو دعائیں ہیں نا، میں ماں جو ہوں ان کی، تو اللہ بڑا ہی غفور الرحیم۔ یہ ایمان، یہ اپنا بھروسہ اپنے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہر روز اپنے آپ کو کہا کریں، اگر وہ ایک خون کے ایک پھٹکڑی سے، ایک پانی سے بندہ بنا کے کھڑا کر سکتا ہے، اس کو زبان، آنکھیں، ناک، ٹانگیں، تو میرا کام کیا بڑا ہے؟ اگر وہ کن کہہ کے دنیا بناتا ہے، میرا کام کیا بڑا ہے؟ یہ پڑھا کریں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرے رب کی تو شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یقین کریں اس گھر کے بنانے کے 2 یا 3 سال بعد میں کینیڈا گئی تھی، تو میں نے کہا وہاں میں اس سے بھی بڑا گھر لوں گی، ولا، تو اللہ نے مجھے دے دیا تھا، اتنا میرا کام وہاں پھیلا کہ میں نے وہاں بھی الحمدللہ لے لیا۔ پھر دبئی کے جب آنے لگ گیا ٹی وی میں ایڈورٹائزمنٹ، تو میں نے کہا میں وہاں بھی لوں گی، پہلے ایک، پھر دوسرا، تیسرا میں لوں گی، اللہ نے وہ دے دیے، نہ میری کوئی اوقات، نہ میری کوئی عقل، نہ میری کوئی شکل۔ یہ بھروسہ اب میں نے اپنے آپ میں، شاید جمع تفریقوں میں پڑ گئی نا، میں نے شاید، شیطان نے مجھے کہا یہ تو تم نے یہ کیا تھا نا، اب کیا ایسے کرو،
नहीं, अभी भी मेरा अल्लाह हम सब पे इतना ही तवक्कल दे तो हम इंशाअल्लाह उड़ने लगे, शायद उड़ने लगे। परिंदों को क्या कोई संभालता है? जब वो पर खोलते हैं फिर समेटते हैं, लेकिन उड़ते रहते हैं। हम भी सब उड़ते रहेंगे, आप मेरी बातों पे यकीन करें। और फिर मुझे आज बैठी बैठी को सुबह अल्लामा इकबाल का शेर याद आया कि ये जो है ना, बेखतर कूद गया आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। गौर करें, इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह ने कितना बड़ा शेर लिख दिया। आतिश नमरूद में इश्क कूद गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद गए, और अगर अक्ल लड़ाते तो वो कहते मैं भाई आग में क्यों जाऊं, जल के मर जाऊंगा। तो ये इश्क पैदा करें आप और मैं और मेरे नबी की सारी उम्मत, ये कुव्वत पैदा करें। अल्लाह हमें पार लगाएगा। क्या आज तक उसने नहीं लगाया? क्या हमारी हिम्मत से, ताकत से, कोशिश से बढ़ के नहीं नवाजा? क्या वो चीज़ें नहीं हमें दी जो अब हम सब लोग गिन भी नहीं सकते? खुद वो पेट पे पत्थर बांधते थे, हमारे दस्तरखानों पे चीज़ें हमसे गिनी नहीं जाती, ना खाई जाती हैं, ज़ाया करते हैं। गौर किया कभी आपने? चलें अब हम आते हैं, ये काफ़ी हो गया आज, ज़रूरी 2-4 बातें थी, बड़े दिनों से नहीं हुई थी। अब मैं आपको अपनी डायरी में से वो पढ़ दूं जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। आपने पढ़नी है सूरा अल-हाकुम अत-तकासुर, ये अत-तकासुर इसका नाम है, लेकिन ये अल-हाकुम अत-तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। एक दफ़ा पढ़ने का सवाब 1000 आयात पढ़ने के बराबर है। नबी करीम ने कहा जब ये सूरत पढ़ो तो रो, समझो इसका मायना, तो इसका मायना समझे तो रोए ना, और अगर रोना ना है तो झूठ मूठ रोने का मुंह बना लो, इतना इसका अजर है। फिर सूरा अल-कारिया 3 बार पढ़ें, और फिर सूरा तौबा की आखिरी 2 आयात जो हैं वो 11 बार पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आप ज़ोहर की नमाज के बाद सूरा फातिहा अलहम्द शरीफ 40 बार पढ़ लें, और दुआए नूर 7 बार पढ़ लें। फिर आ गया असर में आप 11 बार ये पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और हक़ की वसीयत की और सब्र की तलकीन करते रहे, यानी वो खसारे में नहीं है जिन्होंने ये काम किए। ये आपने पढ़नी है 11 बार। उसके बाद आपने ये दुआ 11 बार पढ़नी है, सुबहान अल्लाज़ी फिल जन्नती रहमतुहु, सुबहान अल्लाज़ी फिल जन्नती रहमतुहु। फिर आयत करीमा पढ़ना है 25 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात हर किस्म के ऐब और हर किस्म के नक्स से पाक है। सुबहान अल्लाह, बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। और सूरत फातिहा फिर पढ़नी है 21 बार। फिर आ जाइए मगरब पे, 5वां जो है ना, क्योंकि इस्तग़फ़ार का है ना वो कलमा, उसको 100 बार पढ़ना है 5वें कलमे को। और अल्लाह का नाम है या हाफिज़ु, ए हिफाजत करने वाले, इसको 50 दफ़ा पढ़ लें। और अल्लाह के नामे से या नासिरु, ए मदद करने वाले, 50 बार पढ़ लें। और या रहमान, ए नहायत मेहरबान, 50 दफ़ा पढ़ लें। बाद नमाज इशा सूरा लुक़मान की आयत नंबर 26 को 50 बार पढ़ें, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह ही काफ़ी है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, बेशक अल्लाह ही बेनियाज़ और तारीफ़ के लायक है। अल्लाह ही काफ़ी है, सब कुछ अल्लाह का है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, और बेशक अल्लाह बेनियाज़ और तारीफ़ के लायक है। उसके बाद आपने सूरा इखलास 11 बार पढ़नी है, और 20 नफल शुक्राना के पढ़ लें, और सूरत वाक़िया 1 बार पढ़ लें। अब मैं आपको बताऊं, ये सूरा लुक़मान की जो 26 नंबर आयत है ना, कोई नया काम शुरू करना हो या कोई ऐसा बिज़नेस जो सही तरह आप समझते हो कि चल नहीं पा रहा, तो आप 154 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल गनियुल हमीद। काम खुल जाएगा इंशाअल्लाह। और एक पढ़ लिया करें, वह हुज़्ज़ी अलैका बिजिज़िन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फकुली वशरबी व कर्री अइना। और ये खजूर के तने को हला, पकी हुई खजूरें तुम्हारी झोली में गिरेंगी तो खा और पी और अपनी आँखों को
ٹھنڈا رکھ, یہ سورۃ مریم کی آیت ہے نا. یہ آپ کو جو کام تھوڑے تھوڑے ہو کے رکے ہوتے ہیں نا, پھر یہ ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیا کریں کہ وہ اب آپ کی جھولی میں اللہ اپنے فضل و کرم سے گرا دے, پکا کے اس پھل کو. تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا اگر ہم یہ ساری چیزیں کریں. تو میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہو گیا ہے. آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے, خوشحال رکھے, آباد رکھے. میں آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں, تو امید ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا گو ہوں گے, اپنی دعاؤں میں یاد کریں گے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ سب لوگ میرے فیملی ممبر ہیں, میرے رشتہ دار, میرے نیبرز, میرے بہن بھائی ان میں ہی ہیں. اور آپ دعا کریں کہ ہر بیمار کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم کے صدقے شفا بخش دے. اللہ ہر بیمار کو شفا بخش دے. اللہ ہر بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ ہر بے اولاد کو اولاد دے دے. اللہ ہر بے روزگار کو بہترین روزگار دے. اور جو نقصان میں ہیں اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دے, حلال فراخ روزی سے. اور جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض ادا فرما دے. جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی دے دے. جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے. جو بچھڑے ہوئے ان کو ملا دے. اللہ بہت بڑا, بہت بڑا, بہت بڑا. جو بے گھر ہیں اللہ پاک ان کو گھر دے دے. جن کو بیٹوں کی خواہش ہے ان کو بیٹے عطا کر دے. جس کو بیٹی کی خواہش ہے بیٹی دے دے. جن کے جوان بچے ہیں ان کے لیے اتنے بہترین رشتے دے, اتنے بہترین دے کہ ان کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. اللہ کے لیے کچھ کرنا مشکل نہیں, ہمارے لیے مشکل ہے. بس خوش رہیں, آباد رہیں اور تندرست رہیں. مجھے اجازت دیجیے. اگر کسی نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور بھیجا کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے, تاکہ اجر عظیم کے مستحق ہو جائیں ہم سب لوگ. خدا حافظ.